کے بعد گفتگو آگے بڑھاؤں گا. بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 اس روز میں نے جو پڑھا تھا اس کا طرز الگ تھا, وہ کلام بھی الگ تھا. اس کا طرز الگ ہے, کلام بھی الگ ہے. پڑھیں میرے ساتھ تمامی حضرات. اللہ 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 کنز جس کو جو کچھ ملا حضور سے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعمت کا خزینہ ہے مولا, گنجی نائے بخشش ہے آقا, ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما شریعت کے. بڑے اللہ 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 میں آپ کے مدرسے کے بچوں کو دیکھتا ہوں, کبھی کبھی ترانہ بہت اچھا پڑھتے ہیں, مجھے بتاتے رہتے ہیں ہمارے مولانا نور الحسن صاحب, آپ بھی کبھی سنا کرو بچوں کا ترانہ. یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں نا تو پوری بستی پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں, پوری بستی پہ. آپ پڑھیں میرے ساتھ, تمامی حضرات پڑھیں. اللہ, ہماری مائیں بہنیں آہستہ آواز میں پڑھیں, آپ لوگ بلند آواز میں. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹے بھائی حضرت مولانا شوکت صاحب اللہ مصباحی وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں, اور ماشاءاللہ آپ یہ سمجھیے کہ جو آج دولہا ہیں وہ میرے شاگرد ہیں, اور جو دلہن ہیں وہ مولانا شوکت صاحب کی شاگردہ ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی کل شادی میں شرکت نہیں کر سکے, میں بھی نہیں کر سکا, تو میں نے سوچا بھئی آپ بھی آج شرکت کر لو. تو اب یہ تو سمجھ رہے ہیں میں جو عربی میں پڑھ رہا ہوں, یہ تو سمجھ رہے ہیں سارے علماء سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مولانا نور الحسن صاحب یہ میرے شاگرد ہیں, اور اچھی صلاحیت ہے ان کی بھی, اور مولانا توفیق صاحب یہ سب سمجھ رہے ہیں. تو عربی کے اشعار تو ان کے لیے ہو گئے, ترجمہ اردو میں آپ کے لیے سنا رہا ہوں, تو ذرا میرے ساتھ سن کے بولیے زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سعدی شجرو نقل حجر شقل قمر بإشارته, انگلی کے اشارے پیڑ چلے, اعجاز سے باتیں بولو اور
شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل اتا لیلۃ اسرا ورب دعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کے آئے تھے شب اسرا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اللہ نے عیش پہ بلوایا اللہ نے عیش پہ بلوایا اللہ 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 بتائیں تھکان اتری؟ ارے بولو اتری کہ نہیں اتری؟ اللہ کی حمد بھی ہو گئی اور نبی کریم کی مدح بھی ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی شادیاں ہوں نا ایسی شادیاں جہاں حضور کے جلسے حضور کی محبتوں کے تذکرے درود و سلام کے گجرے اور حضور نبی کریم کی مدح و ثنا کے غنچے پیش کیے جائیں تو شادی میں کوئی انہونی ہونے والی بھی ہوگی تو اس ذکر کی برکت سے اللہ دور فرما دے گا سبحان اللہ بولیے اور ہم لوگ تو حضور کے عشاق کے دیوانے ہیں جو حضور سے محبت کرنے والے ان کے ہم دیوانے ہیں حضرت عمار بن زیاد کا میں تبصرہ پڑھ رہا تھا کتاب ان کا تذکرہ پڑھ رہا تھا اللہ اکبر کیسے جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنگ میں لڑتے ہوئے دیکھو ادھر سینے میں آ کر کے تیر لگا سینے میں اور وہ سینے میں تیر اندر تک پہنچ گیا یعنی دل کو تیر نے چھو لیا اور دل کے اندر تیر پیوست ہو گیا اب دل کتنی نازک جگہ ہوتی ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں جب تیر لگا تو حضرت عمار بن زیاد زمین پہ گر گئے بے ہوش ہو کر کے یعنی غش کھا کر کے زمین پہ گر گئے ہوش آیا تو جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا نبض ہستی خاموش ہو جائے گی وہ سمجھ گئے کہ میری دل کی دھڑکنیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی میں بچوں گا نہیں ایسے وقت میں اپنی نگاہیں چاروں طرف دوڑا رہے ہیں جنگ میں جو وہاں پہ مار کا بپا ہے چاروں طرف ان کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں ایسے وقت میں ہر انسان اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کو اپنے خاندان والوں کو بیوی بچوں کو تلاش کرتا ہے تاکہ ان سے کچھ کہہ سکے اور ان کی کچھ سن سکے مگر عمار بن زیاد کی نگاہیں دیکھو ان کے دل کا تخیل دیکھو اور ان کے ذہن و دماغ میں جو چل رہا تھا اس کا اثر دیکھو کہ عمار بن زیاد اپنے خاندان کو تلاش نہیں کر رہے تھے جان عالمین کو تلاش کر رہے تھے ان کی نگاہیں اگر جنگ کے دوران دیکھ رہی تھی تو اللہ کے پیغمبر کے رخ زیبا کو تلاش کر رہی تھی حضرت عمار بن زیاد چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہیں مگر انہیں حضور کا جلوہ زیبا نظر نہیں آتا بہت دیر ہو گئی پریشان ہیں ادھر دل میں بہت درد ہو رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں چند ہی لمحوں کا مہمان ہوں دنیا کو الوداع کہہ کر کے داعی اجل کو لبیک کہنے والا ہوں اتنے ہی میں یکایک وہ چہرے مصطفیٰ نظر تو آیا واللیل اذا سجا جن کی زلف ہے وہ دوہا جن کا چہرہ ہے حضرت عمار نے جیسے ہی اپنے آقا کا چہرہ دیکھا دل کو قرار مل گیا دل کو سکون مل گیا یہ سمجھ لیجیے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہوتے ہیں حضور کے عشاق ہمیں اور آپ کو بھی اگر سکون ملے تو اللہ کے ذکر سے اور رسول اللہ کے ذکر سے ارے ماشاءاللہ منشی جی آج اس دن نہیں تھے جلسے میں آپ تو غائب کیوں نظر آتے ہو
ارے تو کم سے کم سامنے آیا کرو، ملاقات کیا کرو. میں ان سے پوچھ رہا تھا بعد میں مولانا نور الحسن صاحب سے، تو اب میری نظر پڑ گئی اچانک. میں باقی تو اسلام آپ کو سب کو چہرے سے جانتا ہی ہوں الحمدللہ، تو توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ تو دل کو جو سکون ملے کس چیز سے ملے بھائی بولو؟ اللہ کے ذکر سے، رسول اللہ کے ذکر سے. نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی یہی چاہیے. اللہ تعالیٰ گھر میں شادی کا موقع عطا کرو، بیٹوں کی شادی ہو یا بیٹی کی، چند بیٹوں کی شادی ہو یا چند بیٹیوں کی، یا ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی. اللہ جب بھی خوشی کا موقع عطا کرو، سب سے پہلے تو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر جو ادا کرنا چاہیے. اے اللہ یہ جو خوشیاں عطا کی ہے میرا کمال نہیں ہے، تیرے فضل کا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی خوشی میں مسجد کا بھی تعاون کرے، مدرسوں کا کرے، مدرسوں کی بچوں کی دعوت بھی کرے. اپنے وہاں تو ہوتی ہے الحمدللہ، اگر کوئی بھول جاتا ہو تو آئندہ بھولنے کی بیماری ختم کرے وہ، اور وہ یاد رکھے کہ سب سے پہلے دسترخوان پہ بچھاؤں گا تو اپنے مہمانوں کو نہیں، رسول اللہ کے مہمانوں کو بٹھاؤں گا. اور میں ایسی کتنی دعوتیں میرے اپنے زندگی کے تجربات بتا رہا ہوں. میں نے ایسے عقیقے بھی دیکھے چونکہ ہماری رشتہ داری میں ہوتے ہیں، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر گاؤں میں مکتب یا مدرسہ چل رہا ہو تو ان کی دعوت ضرور کرنا. تو کئی دفعہ تو وہ خود رشتہ دار بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کھانا کم کا برکت کہاں سے ہو گئی اتنا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ برکت تیرے مہمانوں کے قدم کا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کے مہمانوں کے قدم کا کمال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کئی دفعہ جی میں بات بتا رہا ہوں تو شادی کا موقع ہو، اور ماشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ کل ہی سے مدرسے کے جتنے بھی طلبہ ہیں، دارالعلوم قادریہ نوشاہیہ کے جتنے بھی طلبہ ہیں، مولانا رفیع صاحب کے ہی مہمان ہیں الحمدللہ. بولیے زور سے سبحان اللہ. اور مجھے یہ بھی پتا ہے، میں تو آتا رہتا ہوں پروگرام میں تمہارے یہاں، اتنا آیا ہوں کہ مجھے اب تک تعداد بھی یاد نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ آ چکا ہوں. میں جانتا ہوں پردھان جی آپ بھی بیٹھے ہوئے تمام ہی حضرات سے میں کہہ رہا ہوں، مجھے خود یاد نہیں ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے لشکر پوریا میں کسی کے گھر ایسی شادی نہیں ہوئی ہوگی کہ جس کے گھر پہ مدرسے کے طلباء کی دعوت نہ کی گئی ہو. بے شک بے شک. اگر کوئی بھول گیا ہو تو بات الگ ہے، پہلی نہیں بس یہاں نہیں بھولتے، بہت اچھی بات ہے. میرا بڑا کلیجہ ٹھنڈا رہتا ہے ہمارے مولانا نور الحسن صاحب سے، مولانا رفیع صاحب سے، مولانا توفیق صاحب سے. ارے یہ یار یہ علم کا چراغ جلایا گیا ہے، اور اس کے لیے دیکھو جتنوں لوگوں نے بھی پڑھایا، جنہوں نے محنت کی، آپ نے بھی محنت کی، سب اس تعریف کے مستحق ہیں. تمہاری نسلیں اس مدرسے کی وجہ سے آباد رہیں گی اور اس مدرسے کا چرچا ہوتا رہے گا. میں اس لیے مدرسوں پہ بار بار زور دیتا ہوں کہ جہاں مدرسے چل رہے ہیں وہاں قرآن کی تلاوت بے شک بے شک. ہر بات کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن میں ترقی نہ کرتے ہو. اپنے مولانا رفیع کو دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا، دیکھو ان کے پاس دین بھی ہے، دین بھی ہے، اور یہ جامع ملیہ میں بھی پڑھ رہے ہیں. اور وہاں ابھی آج کی خبر ہے، ہمارے ساتھی ہیں مولانا شاہد صاحب. ارے منشی جی تم تو آتے جاتے بالکل مت رہو، بس بیٹھے رہو. ارے منشی جی بیچارے بیٹھ جاؤ. میں نے اس دن بھی پوچھا تھا ان کے بارے میں، بھائی مگر تم نے آگے کرسی کو نہیں دی بھائی؟ اچھا کوئی بات نہیں. ارے بھورے بھائی نے پاس ہی بٹھا لیتے. آ جاؤ توفیق بھائی آ جاؤ، کرسی کے ساتھ آ جاؤ. کرسی مت چھوڑیے جہاں ہو کچھ بھی جائے. آ جاؤ منشی جی آ جاؤ. نہیں صحیح بات ہے. یہ تو خیر پلاسٹک کی کرسی ہے، ورنہ تو تم دیکھو جو پد والی کرسی ہوتی ہے اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، مگر ملے گی ایک کوئی. بعض جگہ تو لوگوں نے کروڑوں روپے کے ٹکٹ خریدے ہیں اور کروڑوں روپیہ اٹھا دیا. میں ان سے کہتا ہوں اتنے کروڑ روپے اگر تم اسکول بنانے میں، بچیوں کے لیے اچھے ادارے بنانے میں خرچ کر دیتے تو بھلے آدمی اور نیتاؤں سے زیادہ نام کما لیتے. اس میں تو 5 سال کے بعد بھول جائیں گے، لیکن جتنے لوگوں نے ادارے بنائے ہیں وہ مر بھی گئے تو بعد کے لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں. قوم یاد رکھتی ہے تو تعلیم سے زندہ رہتا آدمی. سیاست اپنی جگہ ہے بلا شبہ، وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، مگر نام جو روشن ہوتا ہے وہ حقیقت میں تعلیم ہی سے نام روشن ہوتا ہے. جنہوں نے ادارے بنائے ہیں، تیرے میرے آگے ہاتھ پھیلا کر کے مدرسے بنائے ہیں، کالجز بنائے ہیں، اور خدمت خلق کے حوالے سے غریب پروری کی ہے، بعد مرنے کے بھی قوم ان کا نام
بھولتی نہیں ہے، انہیں سب یاد رکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے میں بار بار زور دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ جو شادی ہو رہی ہے یا اس کے علاوہ جو بھی شادیاں ہوتی ہیں، ابھی مولانا نور الحسن صاحب بتا رہے ہیں کہ کوئی شادی ایسی نہیں ہوئی جہاں مدرسے کے بچوں کو نہ بلایا گیا۔ ایک جگہ تو مولانا سعید صاحب امام صاحب میں تقریر کر رہا تھا تو میری تو عادت آج جانتی ہیں، میں تو ہر جگہ مدرسوں کا ذکر ضرور کرتا ہوں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے حضرت یہاں تو 40ویں کی دعوت ہوتی ہے بس ہماری، عقیقے میں جب بکرا بنتا ہے تو بھول جاتے ہیں امام صاحب کو۔ تو میں نے پھر انہیں سمجھایا لوگوں کو کہ بھئی تم لوگ خالی بھلے آدمی ہو، غم کی دعوت، غم کے کھانے کھلاؤ گے، پہلی بات تو غم پہ دعوت ہی نہیں ہے۔ چلو تم نے غم پہ کھلا دیا بچوں کو، لیکن کم سے کم یہ تو دیکھو خوشی کے موقع پہ تو یاد رکھو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ غم کے موقع پر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ہمارے غریب بھائی ہوتے ہیں، ان کو کھلایا جائے، اور خوشی کے موقع پر مدرسے والوں کو بلایا جائے۔ ہاں مدرسے والوں سے ایصال ثواب کرایا جائے، لیکن خود بھی تو کیا جائے۔ اب مدرسے چلتے رہیں گے تو تمہارے بیٹے بھی اذان پڑھیں گے، بھی پڑھیں گے۔ کتنے لوگ ہیں میری معلومات میں جو خود مجھے بتاتے ہیں کہ حضرت ہم نے اپنے ماں کی قبر پر، ایک حافظ تحسین ہے ہمارے حسن پور کے، ان کی ماں کا انتقال ہوا تو کہہ رہے تھے 40 دن لگاتار میں نے اپنی ماں کی قبر پر آ کر کے قرآن شریف پڑھا، لگاتار ناغہ نہیں کیا انہوں نے۔ تو حافظ قرآن ہونے کا یہی تو فائدہ ملتا ہے۔ اس لحاظ سے میں آپ تمامی حضرات سے کہہ رہا ہوں اس پہ ضرور توجہ دیں، اور جب بھی کسی کی شادی کا موقع ہے نوجوانوں، اگر کوئی بھٹکانے کی کوشش کرے اور تمہیں رونگ نمبر کی طرف لے جانے کی کوشش کرے تو اس سے کہو ہمارے یہاں مدرسہ چل رہا ہے اور مولانا توصیف رضا بھی بہت آتے ہیں، اگر ہم نے کہیں پر رونگ نمبر ڈائل کر دیا تو خیریت نہیں ہے ہماری، ہم ایسا کام نہیں کریں گے جس سے خدا اور رسول ناراض ہو جائیں۔ ہم اگر سجائیں گے تو مدینے والے آقا کا جلسہ سجائیں گے، چونکہ انہی کے سجدے میں نکاح جیسی سنت ہمیں عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولیے کس نے عطا کی یہ سنت؟ زور سے بولیے ہمارے آقا نے۔ کس نے عطا کی؟ بولو کس نے عطا کی؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا۔ اب ایک چیز کی اصلاح ضرور کروں گا، یہاں پر بھی اگر کبھی ایسا ہوتا ہو تو آئندہ نہ ہو۔ میں نے دیکھا شادی کے موقع پر کوئی بات نہیں ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، 10,000 کے کوٹ پینٹ بنائے جاتے ہیں، اور بعض تو 15,000 20,000 ہمیں پوچھو ہی مت آپ کو ایسے ایسا بھلا آدمی اتنا پیسہ خرچ کر کے آیا ہے، 100 روپے کی سلیقے کی ٹوپی نہیں خریدی، نکاح پڑھنے جب گیا تو پلاسٹک کی ٹوپی اٹھا رہی ہے، وہ مسجد میں رکھی ہوئی تھی۔ لیکن دیکھو ہمارے ہمارے مولانا رفیع صاحب کی بارات گئی، ماشاءاللہ امامہ باندھا ہوا، سنت۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ امامہ باندھنا صرف مولانا لوگوں کے لیے نہیں، آپ بھی باندھا کرو، حضور کی سنت۔ کم از کم جمعے کے دن باندھ لو۔ یہ بتاؤ امامے میں اچھے نہیں لگتے ہیں، بتاؤ، یا تو یہ کہو ارے امامے میں کون اچھا نہیں لگے گا، جو اچھا نہیں لگتا ہوگا وہ امامہ باندھے گا، اللہ اس کے چہرے پہ نور کی برکت۔ تو میں عوام کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں گھر پہ بارات جائے، کبھی موقع ہے، شادی تو ہو نہیں ہے سب کی، اللہ کرے آسانی کے ساتھ ہو جائے تو امامہ باندھ کے جائیں، اور ایسی نوبت نہ آئے کہ وہاں بات خراب ہو تمہارے گھر والوں کی، تمہارے ماں باپ کی، تمہارے گاؤں کی، کہ فلاں گاؤں سے بارات آئی تھی، کوٹ پینٹ تو 15,000 کا پہنے ہوئے تھے، مگر وضو کرنے کے بعد ٹٹولے وہاں مسجد میں کہ ٹوپیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں، ٹوپی دیکھ رہے تھے، بتاؤ کتنے افسوس۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، امامہ باندھ کے گھر سے جائیں اور درود و سلام کے نغمے پیش کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ شادی ہے، یہ کھیل نہیں ہے، حضور کی سنت ہے۔ آواز آئے کیا ہے؟ نہیں بولو گے زور سے؟ ہمارے حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہونا جب قریب آیا تو حضرت مولا علی شیر خدا سے حضور نے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہی زرہ ہے جو آپ نے عطا کی تھی۔ تو کہا اچھا ایسا کرو اس زرہ کو عثمان کے پاس لے جاؤ، عثمان غنی یہ حضور کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ کون سے خلیفہ؟ اونچا بولیے نا۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں دی تھی، یعنی ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسری کی بھی انہی سے شادی کر دی تھی۔ ایک بیوی کا نام ہے رقیہ اور ایک بیوی کا نام ہے ام کلثوم، یعنی حضور کی 4 بیٹیاں ہیں نا۔ سب سے بڑی والی بیٹی کا نام ہے زینب، ان سے چھوٹی کا نام رقیہ، ان سے چھوٹی کا نام ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی اور جن سے حضور کا نسب چلا ہے ان کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا۔
تو حضرت فاطمہ کی شادی کا موقع زرہ لے کر کے وہ عثمان غنی کے پاس پہنچے. اب تو ہم زلف ہونے والے نا، ساڑو جس کو کہتے ہیں، پاس پہنچے اور جا کر کیا کہا عثمان میری شادی ہے، یہ میں زرہ لے کر کے آیا ہوں، اس کی قیمت مجھے دے دیں. تو عثمان غنی نے اتنی قیمت دی اس کی کہ جتنی اس کی قیمت تھی اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے وہ قیمت دے دی. زرہ لے لی، اور زرہ جب لے لی تو اس کے بعد کہا اے علی یہ بتاؤ یہ زرہ کا مالک کون ہے؟ اب تو آپ ہی ہیں، اب تو آپ ہیں، آپ نے مجھے اس زرہ کے بدلے قیمت دے دی تو اب آپ مالک ہو گئے. تو عثمان غنی نے کہا زرہ کا مالک میں ہو گیا، میں نے تمہیں اس کی قیمت دے دی، اب یہ زرہ میں تمہاری شادی ہونے کی خوشی میں تحفے میں تمہیں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اس سے پتا چلا کہ شادی کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر اپنے عزیزوں کو تحفہ دینا یہ عثمان غنی کی سنت ہے. اور ہمارے آقا کی سنت تو ہے ہی، مگر عثمان غنی کی بھی سنت ہے میرے بھائیوں. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ سیدنا عثمان غنی سیدنا مولا علی شیر خدا سے کتنی محبت فرماتے تھے، ایک دوسروں میں کتنی عظمتوں کا پیار کا محبت کا رشتہ تھا. اللہ اکبر. سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کا داستان آپ کو سنا رہا ہوں میرے بھائیوں. یہ ایسی داستان ہے، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے. اے لوگوں اس سادگی کے ساتھ نکاح منعقد کیا اللہ کے پیغمبر نے. مجھے بتاؤ میرے ساتھیوں، ہمارے حضور سے زیادہ کوئی ہے دنیا میں جو کہہ دے کہ ہمیں حضور سے زیادہ طاقت حاصل ہے؟ اقتدا نہیں. ہمارے حضور کو اللہ نے اتنی طاقت دی. حضور کہتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں تو داہنے باہنے سونے کے پہاڑ چل چل. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، جشن شادی خانہ آبادی حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ. ہماری خواتین اسلام بھی بیٹھی ہیں. مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، لیکن میں بھی تمہارے آس پاس کے جگہ پروگرام میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ جس گھر پہ بارات ہوتی ہے وہاں پر کچھ عورتیں اور ڈھولک بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جی اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. یہ بیماری نہیں ہے اس کا مطلب ہے، اور ہونے بھی مت دیو. ڈی جے بھی نہیں ہے، اور بلکہ مولانا توفیق صاحب جیسے لوگ جہاں امام ہوں گے یہ تو اتنے دین کے معاملے میں پابند ہیں کہ نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے اس کا، تو جائے گا کہاں؟ وہ بات صحیح بھی ہے. اور اس معاملے میں آپ بھی اپنے علماء کا ساتھ دیا کریں. ابھی چندوئی میں بھی میں گیا تھا اس پروگرام میں، تو وہاں پر بھی یہ بات تھی کہ ڈی جے کے ساتھ باجے کے ساتھ جس کی بارات آئے گی اسی کی بارات اسی کو لوٹا دی جائے گی. صحیح ہے کہ نہیں بات؟ کیا مطلب ہے ہمارے گاؤں میں کیوں لے کر کے آئے ہو آپ یہ؟ اچھا پہلے یہ بیماریاں بہت تھیں، اب اللہ کا شکر ہے دھیرے دھیرے یہ بیماریاں ختم ہو رہی ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے ختم. شادی کا موقع ہے تو شادی کے موقع پر ڈی جے. اور ایک بات بتاؤں، جو ماں باپ بیٹوں کی شادی کے موقع پر حضور کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، پوری پوری رات نہ سوتے نہ سونے دیتے، ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچتے نچواتے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، 80 سال کا بڈھا ایسے پھٹ جائے گا جیسے پوری پوری رات ناچ رہا ہے. میں نے ان گھروں کی شادی کی کہانیاں سنی بھی ہیں، پڑھی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں کہ بعد میں انہیں آنے والی دلہن نے جو چنے چبائے ہیں اور جو خیر ان کی خیریت پوچھی ہے، تو پھر بعد میں علماء کے پاس جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضرت پہلے تو دلہن ہاتھ سے نکلی، بعد میں بیٹا بھی ہاتھ سے نکل گیا، اب کوئی تعویذ ایسا کر دو جو کنٹرول ہو جائے. تو مولانا بھی بیچارہ یہی کہے گا کہ اب تعویذ کا اثر نہیں ہوگا، تعویذ کی جگہ تم خود بھی لٹک جاؤ دروازے کو، تب بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جب شادی ہو رہی تھی تو تم نے شادی جس کی سنت ہو، نکاح جس کی سنت ہو، اس عظیم ہستی کی سنتوں کا مذاق اڑایا. خدا تم سے ناراض ہے، اس لیے تمہارا گھر جنت کا نمونہ نہیں بنا بلکہ جہنم کا گڑھا بنا. اور الیاس بھائی جہنم کا گڑھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کوئی سوچے کہ صاحب بہت مالدار ہے تو جہنم کا گڑھا. جس گھر میں دولت کتنی ہو ذہنی سکون نہ ہو تو بھلے آدمی وہ گھر ہی کیا ہے، وہ تو گھروا ہو گیا. اور آدمی پہ کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں سکون ہے. باہر سے تھکا ہوا آیا، اس نے دیکھا کہ میری بہو میری بیٹی کی طرح رہتی ہے، میری بیوی اور میری بہو میں دونوں میں رشتہ ساس بہو والا نہیں ہے بلکہ بیٹی اور ماں والا ہے. تو باپ کا سینہ تو اسی سے چوڑا ہو جائے گا، اس کی آدھی بھوک تو اسی سے خود ختم ہو جائے گی خوشی میں، اور دال روٹی بھی ملے گی تو خوشی سے کھا لے گا. اور اگر بھائی صاحب اندر گیا اور اندر پتہ چلا کہ جھگڑا ہو رہا ہے، فریج کہیں پڑا ہوا ہے، واشنگ مشین کہیں پڑی ہوئی ہے، اور پتہ چلا ہے ایک کے ہاتھ میں، ارے میں کیا بولوں یار، کل ملا کر کے یہ سمجھو کہ یہاں امریکہ اور عراق کی جنگ ہو رہی ہے، تو بیچارہ وہ تھکا ہارا آیا تھا، یا
تو اپنا سر پھوڑ لے گا یا پھر اپنی بیوی کا سر پھوڑ لے گا، نتیجہ یہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں میں یہ ضرور کہوں گا جب رشتے دیکھا کرو تو ساری چیزوں کا لحاظ رکھو، یعنی یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کو مقدم کرو، تربیت کو مقدم کرو۔ ایسے ہی اگر رشتوں بیٹوں کا دیکھتے ہو تو صرف پراپرٹی مت دیکھو، بڑے بڑے کارخانے مت دیکھو، یہ بھی دیکھ لو کہ کسی بری عادت کا شکار تو نہیں ہے، ورنہ عرب پتی بھی ہوا اور اسے شراب کی عادت ہوئی تو تیری بیٹی کو چین نہ دے سکے گا۔ اس کی جگہ اگر وہ 25,000 کی جگہ 10,000 کمانے والا بھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، نیک شریف سجن آدمی ہے، تو 50,000 والے سے بہتر یہ 10,000 والا ہے۔ کم سے کم تیری بیٹی کو سکون سے تو رکھے گا، چین سے تو رکھے گا، تانے تو نہیں دے گا، پریشان تو نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، تیری بیٹی عیش و عشرت میں خوش نہیں رہ سکتی ہے جس طرح سے اچھے لوگوں میں خوش رہ سکتی ہے۔ یہ میں نے دونوں طرف سے پیغام دیا ہے، بیٹی والے ہو تب بھی اور بیٹے والے ہو تب بھی اس بات کا لحاظ کرو۔ بولو میری بات غلط تو نہیں ہے، بولو حق بات۔ ورنہ میں نے بعد میں یہ دیکھا بھائی صاحب رشتہ ہوا تھا تو ہمارے سمدھی جیسا تو پورے بدایوں میں اتنے بھلے آدمی ہیں کہ اتنے بھلے آدمی ہیں یہ سمجھ لو بولتے ہی نہیں، بہت ہی بڑی آدمی ہے۔ اور شادی کے بعد جب مقدمہ ہوا اور پتا چلا کہ پنچایت بیٹھی تو پتا کیا چلا صاحب، بالکل کلیان سنگھ سمجھ لو بھائی صاحب، ایسے آدمی ہیں پوچھو ہی مت۔ اب کیا ہو گیا بھائی، 1 سال میں ستا پریورتن ہو گیا، 1 سال میں کیا ہو گیا بھائیو۔ اللہ کسی کے ساتھ ایسا، میں یہ دعا کرتا ہوں کسی کے ساتھ ایسی پریشانی نہ آئے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ رشتے محبت کے رشتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نبھانے کے رشتے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے کچھ خامیاں غلطیاں ہو جائیں تو اس کو یہ سمجھو یار جیسا میں انسان ہوں ویسے یہی بھی انسان ہے نا، بولی ہے کہ نہیں؟ بعض جگہ میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی بنیاد نہیں ہوتی بہت بڑی کہ وہ ہم گئے تھے تو ناشتہ نہیں کرایا، ابے نہیں کرایا تو شہر میں جا کے کر لیتا ہے یار، نہیں کرایا تو کوئی بات نہیں کرایا، اس میں کیا بات ہے؟ ذرا سی باتوں پہ بیٹی والوں کے گھر پہ آئے، ارے تم نے تو ہمیں یہ بھی نہیں دیا وہ بھی نہیں دیا، یار اس نے جگر کا ٹکڑا دے دیا تو کہتا ہے یہ نہیں دیا۔ کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کی خوشی نہ چاہتا ہو؟ کون باپ ہے؟ ارے باپ تو جب بیٹی کا اپنی بیٹی کی یہ کہہ لو کہ جب ڈولی اٹھاتا ہے اور اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ رخصت کرتا ہے، اس موقع پر اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے دل کا جو درد ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں، اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ الفاظ کے بارے میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس موقع پر باپ اللہ کی بارگاہ میں زبان حال سے یہ دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اگر میرے بیٹی کے نصیبے میں تکلیفیں لکھی ہوئی ہو تو وہ تکلیف ہے یا اللہ تو مجھے دے دے، میری بیٹی کو سکون و قرار عطا کر دے۔ کون باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کی خوشی نہیں چاہے گا؟ اور ہر باپ جتنا اس سے ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کے لیے دیتا بھی ہے اور اپنی بیٹی کا خیال بھی رکھتا ہے۔ بے شک حق بات۔ اس لحاظ سے میں نے یہ بات کہی ہے۔ اور رشتہ کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے۔ قرآن نے تو میاں بیوی کے رشتے کو اتنے خوبصورت انداز، اور قرآن شریف تو معجزہ ہے، اس کا ہر حرف معجزہ، اس کا ہر لفظ معجزہ، اور اس کی ہر آیت معجزہ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کیا انداز تفہیم ہے، کیا کمال بلاغت ہے، کتنی خوبصورتی سے رشتے کو بتایا۔ اللہ نے کہا اے عورتوں تمہارے شوہر تمہارے لیے تمہارا لباس ہے، تمہارے لیے تمہارا پردہ ہے، اور اسی طریقے سے کہا اے بیویو تمہارے لیے شوہر پردہ، اور اے شوہرو تمہارے لیے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے اس رشتے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے حضور کی سیرت کے یہ چند گوشے سنو، پھر میں تیزی سے بات آگے